اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا احترام کیجئے، اللہ کی پرواہ کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. مکتب اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، 15 اور 25 شوال کے درمیان میں ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کریں تاکہ کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوں اور ہم بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں. گفتگو پچھلے ہفتے کی آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے. دیکھیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اور حضور اکرم کے اقوال کی روح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اولی الامر اور ائمہ معصومین مشخص کیے ہوئے ہیں. اچھا، اس پر ایک عقلی دلیل بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا معین ہونا، یعنی اس منصب پہ افراد کا معین ہونا اللہ کی طرف سے ہی ممکن ہے، انسان کی طرف سے ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ انسان اگر خود اپنی ہدایت کر سکتا تو پھر 1,24,000 انبیاء بھی نہ بھیجتا. انسان اگر اس قابل ہے تو 1,24,000 انبیاء نہ بھیجتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اس حیثیت میں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس حیثیت میں وہ انسانوں کی صحیح طرح سے باقاعدہ طور پر ہدایت کر سکے. مثال دیتا ہوں. علماء ہیں آپ کے پاس، بڑے بڑے علماء ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن ہر عالم کی اپنی محدودیت ہے. علمی لحاظ سے، درسی لحاظ سے، اجتہادی لحاظ سے، اور علم لدنی لامحدود ہے. اس لیے علماء کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہر عالم کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز آتی ہے جہاں سے وہ تصور کے، مثلا اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ عصمت کے کسی درجے کی طرف جا رہے ہیں، وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. غیر معصوم کوئی بھی اس لیول پر نہیں پہنچ سکتا. تو اگر انسان سب سے بہترین شخصیت کو بھی منتخب کر لے کہ اب آپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رہنما اور گائیڈ ہیں، وہاں پر غلطی کا عنصر پایا جا سکتا ہے. وہاں پر اگر آپ سمجھیں کہ تقوی اختیار کیا ہے، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ راستے دکھاتا ہے کہ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جتنا بھی تقوی میں انسان اوپر چلا جائے وہ اس لیول پر نہیں جا سکتا جو عصمت کا لیول ہے. تو اگر
اس وقت یا ہر زمانے کے سب سے بہترین انسان کو بھی انتخاب کر لیا جائے اور آپ کہیں کہ مثلا وہ غلطی نہیں کر سکتا تو بھول تو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جا سکتی ہے۔ پھر قرآن مجید اتنی وسعت کے ساتھ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس پر احاطہ ممکن نہیں۔ تو آپ متقی ترین فرد، پاکیزہ ترین فرد، جس کی ماں کو توفیق ہوئی ہو کہ اس نے اپنے بچے کو حمل کے دوران بھی وضو کے ساتھ، دودھ بھی وضو کے ساتھ، پیدائش کے بعد بھی وضو کے ساتھ تربیت کی ہو۔ شیخ مرتضی انصاری علی اللہ مقاموں کی والدہ کو پتہ چلا کہ تمہارے بیٹے کو اس وقت حوض علمیہ میں بہت بڑا مقام ملا ہوا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری وہ ہیں جن کی 2 کتابیں ہیں، رسائل اور مقاصد۔ اس کو نہ پڑھے مجتہد نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے پی ایچ ڈیز کرتا رہے کوئی۔ اس کی ماں کو پتہ چلا، اچھا میں نے تو اس کو اتنی محنت سے وضو کر کے دودھ پلایا تھا، میں تو سمجھی تھی وہ بہت بڑے لیول پر پہنچے گا۔ اب میں وہ لیول کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کی ماں نے استعمال کیا۔ تو جو بھی کر لیں، عصمت کے لیول پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا، وہی پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ نے پہنچایا ہو۔ اور عصمت ہدایت الہی یا اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے ضروری ہے، اور یہ مکتب جعفریہ کا باقاعدہ اصول ہے کہ 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، اور اس کے بعد 12 امام بھی معصوم ہیں، اور خاتون جنت بھی معصوم ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔ تو عصمت کا وہ مقام ہے کہ جو انسان کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب ہم دوسری نظر سے دیکھیں تو دوسری نظر سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ بھئی ایک مکتب میں لوگوں نے منتخب کیا نا، جو جس کو منتخب کیا، صحیح غلط کو چھوڑ دیں، ہر وقت اس طرف مت جایا کریں۔ جس کو منتخب کیا ہے، اولاً تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے سے گزرا ہے جس میں بت پرستی ہوتی رہی ہے، اور بالآخر ایک زمانہ بغیر اسلام کے زندگی گزار چکا ہے۔ چاہے اس زمانے میں حضور اکرم کے مخالف آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، ٹھیک؟ آپ تاریخ دیکھ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا۔ اب جس کا بچپن تو 100% بغیر اسلام کے گزرا ہے، جس کی جوانی بغیر دین تھا ہی نہیں اس وقت، نہیں اعلان ہوا ہی نہیں تھا، دین تو ہمیشہ سے تھا، اعلان نہیں ہوا، بغیر اسلام کے گزری ہے، اور جس کو بڑی ایج میں آ کر اسلام کا شرف حاصل ہوا ہے اس میں، اور وہ کہ جس کی پیدائش نہیں، کائنات کی خلقت کے وقت حضور اکرم نے فرمایا کنت والآدم بین الماء والطین، میرا نور تھا جبکہ آدم ماں اور تین کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ ہم بہت ہی نچلی سطح کے مسائل میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اوپر کی سطح کے مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور 100 مرتبہ اپنے خطبوں میں اور مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم اپنی مجالس میں، اپنے درسوں میں، اپنے خطبے میں صرف اور صرف 14 معصومین کا ذکر کرتے رہیں جس طرح سے ذکر کرنے کا حق ہے، تو صحیح کہا مرحوم نے کہ اوروں کی باری آ ہی نہیں سکتی ہے، اور اوروں کی باری کی ضرورت ہے بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں پر اتنا علم ہے کہ اگر وہی کوئی انسان ہضم کر سکے، جذب کر سکے، تو پھر
باقی جگہوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ایک سسٹم آپ کے سامنے ہے کہ انسانوں نے منتخب کیا، صحیح و غلط کا جملہ میں نے بتا دیا، انہوں نے رہنمائی کی، ہدایت کی، کوشش کی، سسٹم کو چلانے کی کوشش کی، صاف بتائیے۔ چلیے آپ کہتے ہیں کہ 5 خلفائے راشدین کے زمانے تک تو اسلام کا سنہری زمانہ تھا۔ علامہ مودودی صاحب، یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، نام کو ڈھونڈ لیجیے گا، وہ بھی میں کیوں بتاؤں، کچھ آپ بھی کام کیجیے۔ ہاں، تو اب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا، کیا یہ بھی اسی منصب کے اختیار کے ساتھ کیا گیا یا نہیں اپنی مرضی سے کیا گیا؟ اگر اس منصب کے اختیار سے کیا گیا ہے تو ہمارے پاس قرآن اور سنت سے دلیل چاہیے ہوگی، ہمارے پاس قرآن اور سنت سے دلیل لے آئیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے، اور اگر سب چیزیں سند کے لحاظ سے صحیح ہوں گی حدیث میں تو ہم قبول کر لیں گے، ہمیں تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن وہ سسٹم جو تبدیل ہوا ہوتے 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 آج کہاں پہنچ گیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے فتوے سے اتفاق نہیں کر رہا۔ آپ کہیں گے آپ کے مراجع کرام، ہمارے مراجع کرام میں وہ اختلافات نہیں ہیں جو عام طور پر اٹھائے جاتے ہیں، بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر بنیادی چیزوں میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، علمی بات کرنے میں تو آج نہیں۔ اہل حدیث غیر مقلدہ سے پوچھ لیجئے، وہ ایک فتویٰ دیں گے، اہل حدیث مقلدہ سے ایک پوچھ لیجئے، وہ ایک فتویٰ دیں گے، بریلوی مسلک کے لوگوں سے ایک سوال کر لیجئے، وہ ایک فتویٰ دیں گے، دیوبندی مسلک سے ایک سوال کر لیجئے، وہ ایک فتویٰ دیں گے۔ مثال یہ کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک ہی نشست میں 3 بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، آیا یہ عورت طلاق یافتہ ہو گئی یا نہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا عدے کے بعد یہ شوہر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ علمی بات تو کر سکتے ہیں نا، ہاں علمی اختلاف تو لا سکتے ہیں، سوال کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک مسلک ایک بات کہے گا، دوسرا مسلک دوسری بات کہے گا، تیسرا مسلک تیسری بات کہے گا، چوتھا مسلک چوتھی بات کہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان مسائل کو ان سے لیجئے کہ جنہوں نے اپنے شاگردوں کو تربیت دی اور شاگرد امام بن گئے۔ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے ائمہ معصومین سے سوال کیا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 بار کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی؟ اس لیے کہ اگر 3 طلاق پوری شرائط کے ساتھ دے دی جائیں تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو سکتی ہے۔ ایک بار جب مجھ سے پوچھا گیا تھا ان پروگراموں میں، تو میں نے جب بتانا شروع کیا تو مرحوم کہتے ہیں میں سمجھ صاحب بس چھوڑ دیجئے، پتہ چل گیا کہ آپ کے ہاں عورت کا ہمیشہ کے لیے حرام ہونا تقریباً مشکل ہے۔ اور اس کے بعد دین کے نام پر ایک دھبا لگایا گیا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی لیے درخواست کرتا ہوں، آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ کر علوم کو حاصل کیجئے اور دیکھیے کہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ کس طرح چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں آگے بڑھا ہے، اور کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین ایسے اصول دے دیے کہ جن اصول کی بنیاد پر آج غیبت کے زمانے میں ائمہ معصومین کے اقوال قرآن کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دین کو کتنا آسان بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا حضور اکرم نے فرمایا قد بعثت علی شریعت سہلۃ سمحا، میں ایک آسان شریعت پر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے تو ہم
بہت سکون سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تقلید کر لیجئے تاکہ آپ کو آپ کے احکام شرعی کا پتہ ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیجئے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولانا ہر ایک کو اپنی قبر میں جا کر جواب دینا ہے۔ سوال تو صحیح ہو، تو وہ کیا مجتہد میری قبر میں آئے گا اور میرے سوال کا جواب دے گا؟ تو اس کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کی قبر میں سوال یہ کیا جائے گا کہ جو تقلید آپ نے کی تھی وہ صحیح بنیاد پر صحیح شخص کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ایک چلتا پھرتا آدمی اٹھ جائے میں بھی مرجع تقلید ہوں، تو آپ نے چیک کیا کہ واقعی وہ مرجع تقلید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ جو معصوم کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے مطابق وہ مجتہد تقلید کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اگر تھا تو اب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے مطابق، علیکم السلام، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے صحیح بنیاد پر تقلید کی یا نہیں کی، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب آپ نے تقلید کر لی تو جو انہوں نے فتوے بتائے تھے، جو احکام شرعی بتائے تھے، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس میں مرجع تقلید کو تو قیامت میں جواب دینا ہے کہ تو نے جو فتویٰ دیا تھا یا آپ نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی قرآن کی بنیاد کیا ہے، حدیث کی بنیاد کیا ہے، عقل کی بنیاد کیا ہے، اجماع کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ بتا دے تیرا فتویٰ صحیح ہے یا صحیح بنیادوں پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر تیری بنیادیں صحیح ہیں، فتویٰ غلط نکل آئے تو قصوروار نہیں ہے، لیکن تیری بنیادیں ہی غلط ہوں اور فتویٰ غلط نکل آئے تو پھر تو بھی ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے گا، آج مراجع کرام اور علماء پر حملہ اس لیے نہیں ہے کہ تقلید نہیں کرنی ہے، حملہ اس لیے ہے کہ ان علماء اور مراجع نے انٹرنیشنل سازشوں کو اس طرح سے تہس نہس کیا ہوا ہے، وہ بھی بغیر اسلحے کے، وہ بھی بغیر نیوکلیر بم کے، وہ صرف اپنے قلم اور اپنی زبان کی برکت سے۔ آج پوری دنیا اسی مصیبت میں آئی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایران میں بیٹھے ہیں، ایک لبنان میں بیٹھے ہیں، ایک نجف عراق میں بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ اب فتویٰ کہیں یا حکم جاری کہیں فرق نہیں، بہت یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے فرق نہیں۔ ان سے پوچھا گیا جناب عراق میں الیکشن کیسے ہونے چاہیے؟ انہوں نے کہا الیکشن 1 مین 1 ووٹ۔ اس 1 مین 1 ووٹ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر عوام سے رائے لینی ہے تو ہر انسان کی رائے لینی ہوگی، اس کے ذریعے آپ آگے بڑھیں۔ یہ جو دھاندلیاں، جو گورنر، جو فلاں ایک طرف سے وہاں سنبھالا، دوسری طرف سے جب داعش آئی تو حکم دے دیا، بیٹھے نہیں رہے، خاموش نہیں رہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک نظریہ آج کل چلا ہوا ہے، ایک کسی نے جا کے پوچھا کہ مولانا یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو جنازہ نکالا جاتا ہے، مظاہرے کرتے ہیں، یہ سب کرنا چاہیے؟ کہا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہا غیبت کا زمانہ ہے، بس خاموشی سے بیٹھے رہیں، چپ چاپ دفنا دیں۔ کہا یہ آگ کو آ کے شوٹ کر دیں؟ کہا آپ شوٹ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں، ایک آدمی کی بات نہیں، 2 آدمی کی بات نہیں ہے، پورے عراق کی بات، پورے ایران کی بات، پورے افغانستان کی بات، پورے پاکستان کی بات، پورے انڈیا، دنیا میں جہاں پر بھی مکتب تشیع کے پیروکار ہیں، کیا سینہ کھول کے کھڑے ہو جائیں ہاں میں مار دو، کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے۔ مصیبت یہاں نہیں ہے کہ تقلید کرنی پڑتی ہے، مصیبت یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سازشیں ہوتی ہیں ان سازشوں کو یہ ناکام بناتے ہیں، چاہے وہ رہبر معظم ہو، حفظ اللہ، تمام مراجع اور رہبر معظم اور قائد محترم کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم ایسے زمانے میں ہیں جب تشیع کی مرجعیت رہبری نے منہ بند کر کے یا آہستہ اونٹ ہلا کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ تو علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی حالت ہے، جب علی کا بیٹا آئے گا تو کیا ہوگا؟ یا اللہم صلی علی
محمد. اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے مکتب سے بالکل دلیل علماء سے بحث کیجئے, گفتگو کیجئے, سوال کیجئے, جواب لیجئے, مضبوط ہو جائیے. اس لیے کہ اب آپ کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی. خوشخبری یہ نہیں ہے کہ آپ کا پرائز بانڈ کھلے گا, خوشخبری یہ نہیں کہ آپ کو زمین ملے گی, خوشخبری یہ نہیں کہ آپ کو پیسہ ملے گا, آپ کی تجارت اچھی ہو جائے گی. خوشخبری یہ ہے کہ ہر منٹ جو گزر رہا ہے ہم ظہور کے نزدیک پہنچ رہے ہیں, ہم امیدوار ہیں. اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ عجیب قوم ہے, پورا سال حسین حسین کرتی ہے, اور جب عزاداری آتی ہے, کہا کسی ایک بہت بڑے پولیٹیشین نے کہ کیا کریں, آپ کے ہاں عزاداری کا زمانہ آتا ہے, شیطانی طاقتوں کی ساری طاقتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور حسین حسین کرتے لوگ آنسو بہاتے ہیں, اور پھر سے اپنے مکتب میں مضبوطی سے داخل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر سازش کے دروازے بھی کھلے ہوئے میرے ہی لباس میں, اسی جگہ پر بیٹھ کر, یعنی وہ جن کو ممبر تو نہیں کہا جا سکتا, لکڑی کے ٹکڑے کہا جا سکتا ہے, اس پر بیٹھ کر دین کے اندر وہ انحراف پیدا کر رہے ہیں. مضبوطی سے اپنے دین کو تھامے رکھیے, اور یہ یاد رکھیے کہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام مکتب حق ہے, اور اسی میں آپ کی, ہماری نسلوں کی بقا اور کامیابی شامل ہے. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما, پریشانی کو دور فرما, عاقبت بخیر فرما, ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما, پالنے والے شہداء مرحومین کے درجات کو بلند فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین, تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. گرمیاں شدید ہیں, احتیاط کیجئے, پانی کے مناسب استعمال کو آگے بڑھائیے. لیکن خدا را جس پانی کو منرل واٹر کہہ کر یا جس پانی کو پیور واٹر کہہ کر آپ تک پہنچایا جاتا ہے, ہم نے بھی بعض کمپنیوں سے لیے, اس میں کیڑے بھی نکلے, گندگی نکلے. دیکھیں, میں کم از کم مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو ایک بات بتا دوں. تجارت میں اگر تاجر ایمانداری سے کام کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جو پل صراط سے تیزی سے گزارا جائے گا اور جنت میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ بٹھایا جائے گا. لیکن یہ کب ہے؟ جب ایمانداری سے کام کیا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ملاوٹ کر کے کتنا مل جائے گا, دھوکہ دے کے کتنا مل جائے گا, لوگوں کے مال کو حرام سے کھا کر کتنا مل جائے گا, اور کب تک ملے گا. آپ سوچیں, ایک انڈسٹریلسٹ سے میری بات ہو رہی تھی. تقویٰ کا معیار بہت زیادہ نماز اور روزے نہیں ہے, تقویٰ کا معیار میں یہ بھی ہے, وہ تو ہے. لیکن مولانا کپڑے کا کام تھا ان کا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. مولانا ہمارے بہت سے کام ہیں, ان میں سے ایک کام کپڑے کا کام ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم فیکٹری سے کپڑے کا تھان نکالتے ہیں تو صحیح سائز نکال کر بھیجتے ہیں, بلکہ تھوڑا بہت زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پر ہوا خشک ہوتی ہے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, کہتے ہیں وہ کپڑے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, اور مثلاً 20 گز کا تھان ہے, پتہ نہیں کتنے گز کا تھان ہوتا ہے, تو وہ 18, 18.5, 19 گز نکلتا ہے. جب ہمیں یہ شکایت آئی تو میں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ اب ایسا کرو کہ 20 گز کے بجائے وہاں پر جتنا شارٹ ہو جاتا ہے خشکی کی وجہ سے وہ ڈالو, اور 1 گز اور ایکسٹرا ڈال دو کہ کہیں قیامت میں, یعنی مولانا اگر 1 کروڑ تھان میرے نکلے, ٹھیک ہے, تقویٰ یہ ہے, سوچنے کی بات ہے, 1 کروڑ تھان میرے نکلے اور ہر تھان میں 1 سینٹی میٹر کم ہوا, کتنا,
1 करोड़ सेंटीमीटर कम हुआ। मौलाना 1 करोड़ सेंटीमीटर को कैलकुलेट कीजिए कितने मीटर कम हो गए, मौलाना कितने थान कम हो गए। मैं क़यामत में कहाँ से लेकर आऊँगा? तो मैंने ये ऑर्डर जारी किया है कि जितना कम होता है जाओ वहाँ पर कैलकुलेट करो, बार बार कैलकुलेट करो, उतना तो डालो ही, उसके बाद 1-1.25 गज एक्स्ट्रा डाल दो ताकि मेरी क़यामत जो है, जैसे कि मेरा प्रॉफिट ही कम होगा ना, प्रॉफिट कम होना मेरा मसला नहीं है, मेरी क़यामत अच्छी होना ज़रूरी है। अजीज़ों, ये है छठे इमाम के पैरोकारों का हाल, ये है या हुसैन करने वालों का हाल, ये है नारे हैदरी या अली नारा लगाने वालों का हाल। वज़न पे तोले, मासूम फरमाते जब वज़न में तोलो ज़्यादा दो और जब किसी से लो तो थोड़ा कम ले लो। अब देखें ना उसूल, मकतबे अहले बैत पर चलना बहुत आसान है। आप जब ख़रीदें तो थोड़ा कम लें, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बेचें तो 10 ग्राम 12 ग्राम, जो भी आप में से ताजिर हैं याद रखें, जब बेचें थोड़ा ज़्यादा। ये तकवा है और यही तकवा। एक आदमी घर पे बैठा था, इमाम पहुँचे, छठे इमाम का वाक़या बता दूं फिर आज के हालात पर भी आ जाऊं, अगरचे कि ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है मेरा, आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इमाम पहुँचे, बोला आज तो गया नहीं बाज़ार, खैरियत? चले जाएंगे। खड़े हो, जल्दी जाओ बाहर और अपनी इज्जत कमाओ। मौलाना मैं तो तिजारत करूँगा, इज़्ज़त क्या? मौलाना ने फरमाया जब तुम तिजारत करते हो अल्लाह तुम्हें माल देता है तो माल के साथ तुम्हें इज़्ज़त भी देता है, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी ने कहा मौलाना मैंने बहुत कमा लिया, मैं रिटायर, अल्फाज मेरे मफ़हूम, मैं रिटायर। मौलाना ने कहा अगर तुझे ज़रूरत नहीं है तो तू कमा और अपने मोमिन भाई बहनों को दे। दीन में कमाने का बहुत सवाब है लेकिन बचाने का बहुत ज़्यादा सवाब नहीं। बचाना किस हिसाब में है? अल्लाह ताला के हाथ में। किस तरह बचाओ? सदका दो, तिजारत। अच्छा एक साहब है, मैं तो इतना सदका करता हूँ, फिर पता चला कि जो तिजारत करते हैं उसमें शॉर्टिंग हो जाती है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि किसी तरह से इशारा हो जाए, तो मैंने कहा कि वो सदका जो है, जैसे वो मासूम का वाक़या, अभी टाइम नहीं है, जैसे मैंने कहा भाई ये जो तू 1-1 इंच मसलन चले ऐसे ले लें, या 1-1 मिलीमीटर, 1-1 मिलीमीटर कम कर रहा है और तूने 50 साल रोज़ाना 100 लोगों को, 50 लोगों को 1-1 मिलीमीटर कम किया तो तेरा क्या होना है तुझे पता है? लेकिन मौलाना ये तो आपने बड़ी बात कर दी। मैंने कहा सोचा करो ना, ये सोचने की बातें हैं कि आप किसी के हिसाब में से, बड़े वाक़यात हैं, टाइम नहीं है, कि किसी के हिसाब में से 1 मिलीमीटर या 1 मिलीग्राम भी कम करें और रोज़ का 1 हो तो 60 साल में कितने हो जाएंगे? सोचिए, क़यामत में ये वज़न उठा के जाना है। अज़न गिरामी, अपनी तिजारत को आगे बढ़ाइए, बरकत देने वाला अल्लाह है। तिजारत में देने में ज़्यादा। और फिर एक और हदीस याद आ गई, क्या करूं, कि जब आप माल बेचें तो माल की खामोखा तारीफ़ मत करें, नहीं ये है, बस ये है, आपको चाहिए आप ले लीजिए। और ये जो तारीफ़ करने के काबिल माल है उसकी बात कर रहे हैं मासूम। और अगर माल में ऐब है और तुमने छुपा के भेजा तो क़यामत में तुम हो और अल्लाह हो, हिसाब देते रहना। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। कल तक 27 फ़लस्तीनी शहीद किए गए, हमले पे हमले हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुल्क की सूरत हाल के बारे में इतना बता दूं, जब से सूरत हाल बदली है हम एक ही बात कहते रहे हैं, अगर तुमको पाकिस्तान अजीज़ है तो अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात नफसानी, अपनी पोस्ट, अपने मकाम, अपने बैजेस, सब को एक तरफ रखो, अल्लाह को हाजिर व नाजिर बनाओ, बैठ जाओ और एक ऐसा फार्मूला तय करो जिसके ज़रिए अदल का बोल बाला हो, जिसके ज़रिए, बोल देना थोड़ा, जिसके ज़रिए अदल का बोल बाला हो और आइन भी बाला रहे। आइन कोई कुरान की आयत तो नहीं है लेकिन हमने कबूल किया है तो अब हमें उस पर चलना चाहिए। जब तक हम कबूल नहीं करते, मैं फिर से उस मौक़िफ़ को दोहराऊंगा, ये सारा साजिशों का एक नेटवर्क है जो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुना गया है और
ساری نظر یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اتنا تکلیف میں رکھو، اتنی مشکل میں رکھو، اتنی مصیبت میں رکھو کہ یہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہو سکیں۔ بجلی کتنی بار مہنگی ہو گئی، آپ بول سکے کچھ؟ آپ نے تو بولنا نہیں تھا، جن کو ووٹ ملے تھے انہوں نے بولا کچھ؟ قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، صرف سیاسی فائدے کے لیے کسی نے بول دیا تو بول دیا، حقیقت میں کسی نے نہیں بولا۔ کوئی ایک تو مرد کا بچہ نکلے اور کہے کہ جناب یہ سب تماشا بند کرو اور عوام کے درد کو دیکھو، یہ خودکشیاں شروع ہو چکی ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ میں اس وقت صرف یہ جملہ کہوں گا جو کہ کل ہماری طرف سے بیان بھی جاری ہوا ہے کہ بہترین موقع ہے، سب بیٹھیں اور سوچیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آئندہ 50 سال کے کیا فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں کے مطابق آگے بڑھیں اور آئین میں جس کی جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری پوری کرے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے اپنی انا پسند، اسے اپنی انا پسند۔ آپ کو اسلام کی تاریخ میں چھٹے امام کا زمانہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اب یہاں پر میں فل بات نہیں کروں گا، آپ سے صرف سمجھاؤں کہ جب دو ریاستیں، دو تاج آپس میں ٹکرائے تھے تو چھٹے امام نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ چھٹے امام نے علم اور معرفت کے درس دینا شروع کر دیے اور لوگوں کو اللہ سے نزدیک کرنا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے میں ان چیزوں میں کوئی دخالت، مجھے کہنے لگا آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں، آپ کوئی دخالت نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں ہر زمانے کے امام کی زندگی کو دیکھتا ہوں، علماء سے رہنمائی لیتا ہوں اور اس کے مطابق کام کرتا ہوں۔ جب اس مسئلے پہ میں نے بزرگ علماء سے رائے لی، انہوں نے کہا چھٹے امام کا زمانہ تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا، امام کیا کر رہے تھے، اس طرح کرو۔ آپ کی دعا سے الحمدللہ مجھے توفیق ملی کہ میں بحرین کی اسلامی بینکنگ کانفرنس پہ 2 دن کے لیے گیا۔ بحرین کے مومنین نے آپ کو سلام دیے، میں نے آپ کے سلام وہاں پر پہنچائے، اور بڑی سعادت تھی کہ وہاں پر واضح طور پر کہتا ہوں نائب امام حضرت آیت اللہ عبداللہ غریفی صاحب سے ملاقات رہی، بہت انہوں نے آپ سب کو سلام دیے اور دعائیں کی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اب الحمدللہ بحرین کے مومنین کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ بہتر ہوتے رہیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ حقیر کو پوری دنیا کے مکتب جعفریہ کے نمائندے کے طور پر اس کانفرنس میں بلایا گیا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اسلامک بینکنگ، فائننس اور تکافل میں مزید مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی بات کو جو معصومین علیہ السلام کی بات ہے اور جو انہوں نے قرآن سے لی آگے بڑھائیں گے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ مکتب کو ہمیشہ بہتر انداز میں ریپرزینٹ کریں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں مومنین کو اور پاکستان کو نجات دے دے۔ پالنے والے ان سب لوگوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں، پچھلے جمعے بھی میرے ذہن سے نہیں معلوم کیوں نکل گیا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے، چلے اس ہفتے بولنے میں شاید برکت ہو گئی، 2 منٹ اور لے لیتا ہوں، کہ ہمارے 8 پاکستانی ٹیچرز اور ورکرز، ڈرائیورز کو شہید کیا گیا۔ ہم نے تو اس وقت فوراً آواز اٹھائی تھی، صرف یہاں جمعے میں صرف دعا پہ اکتفا کیا تھا، چیزیں واضح ہو رہی تھیں، لیکن سوال تو سب سے بنتا ہے کہ ایسے موقع پر پاکستان خاموش کیوں رہا ہے؟ ایسے موقع پر غم کا اظہار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک اخبار میں اوپر لکھا جاتا ہے 8 مثلاً اساتذہ اور فلاں فلاں ہلاک کیے گئے، اور نیچے لکھا جاتا ہے 6 فوجی شہید ہوئے۔ تم جو یہ فرق ڈالتے ہو، ایک دن آئے گا جب ہم اس فرق کو انشاءاللہ ختم کر کے بتائیں گے۔ ہم پاکستان سے مخلص ہیں، ہم اسلام سے مخلص ہیں، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور یا بزدل ہیں۔ ہمیں مولا کائنات نے درس دیا ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہے،
تاکہ فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اور بہت اچھا لگا جب اہل سنت کے علماء معذرت کے ساتھ پارا چنار گئے، انہوں نے تعزیت کی، تسلیت عرض کی، دعائے خیر کی اور اتحاد بین المسلمین کے پرچم کو آگے بڑھانے کی آپس میں مشاورت کی اور فیصلہ کیا۔ ہم بھی حکومت اور ایجنسی سے صرف اتنا سوال کرتے ہیں، کسی ایک بچے کو اٹھاتے ہو تو اس کے موبائل سے تم اس کے 20 سال کا ڈیٹا نکال کے اور اس کے پتہ نہیں کس دشمن کا بھی نمبر نکال لیتے ہو، اور یہ 8 لوگوں کے قاتلوں کو تم ابھی تک پتہ ہی نہیں کر سکے۔ عاشورہ کا دھماکہ نہیں بھول سکتا ہوں، اربعین کا دھماکہ، پارا چنار کا دھماکہ، کوئٹہ کے شہداء، یعنی پاکستان کے شہداء کو نہیں بھولیں گے ہم۔ اور جب تک اللہ نے ہمیں توفیق دی یہاں سے بات کرنے کی، ہم بات کہیں گے اے خائنوں، تم میں سے کتنے چلے گئے اور کتنے چلے جاؤ گے، لیکن شہیدوں کے بچوں کے خون کا جواب، شہیدوں کے خون کا جواب ان کے بچوں کو دینا تم پر لازمی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی خاموش رہے گا وہ اس جرم میں شریک رہے گا۔ پالنے والے عاقبت بخیر فرما، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔